بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم سیکھیے یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں، ایک بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہیں جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جن کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ مجرب بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ اس وظیفے کو جاننے کے لیے آپ کو آخر تک ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ دوستو، جب ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، قرض لینے والے سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اتنی دیر تک ہم قرض لوٹا دیں گے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ جو مدت مقرر کی ہوتی ہے اس کے دورانی کے اندر آپ اس قرض کو لوٹا دیں۔ لیکن قرض دینے کی جب باری ہوتی ہے تو قرض ہم سے لیٹ ہو جاتا ہے، جس کی بدولت کافی پریشانیاں وجود میں آتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جو قرض دینے والا ہوتا ہے اسے بھی چاہیے کہ صبر تحمل سے کام لے، کیونکہ آپ جب کسی کو قرض دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کو صرف دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے ایک دوسرے کے دل میں اعتبار بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ قرض ادا کریں گے، جب تک مقروض کے پاس رہے گا اتنے ہی دن آپ کو اس قرض کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور جب تک وہ لینے والا قرض آپ کو قرض ادا نہیں کرتا، تب تک آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ بھی صبر سے کام لیا کریں۔ جب ہم کسی سے قرض لیتے ہیں اور مرنے سے پہلے اس کو ادا نہ کیا جائے تو یہ ایک بہت برا بوجھ ہو جاتا ہے، جس کا ہم کو آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایسے کام ہی نہ کرو کہ آپ کو قرض لینے کی ضرورت پڑے، اور اگر کسی سے قرض لیتے بھی ہیں تو اس کو وقت پر ادا کر دیا کرے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو دھیان سے یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو بعد میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کو سب سے کچھ پڑھنے سے پہلے ہی سمجھ آ جائیں۔ ناظرین، آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ نماز عشاء کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور یہ درود وہی ہے جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ 11 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ نصریہ کو آپ کو پارہ نمبر 30 میں ملے گا، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، اس طرح اس سورہ کو پڑھنا ہے 41 مرتبہ۔ آپ نے عشاء کی ہی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ کرے تو اس کو آپ نے 41 دن کی نیت سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے، اور اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔